بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے ناول پازیب کی 9ویں اور ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے تمام دوستوں اور چاہنے والوں کی خدمت میں راشد مستحسن کا سلام۔ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس ناول کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی 9ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وقت تو بے شک گزر گیا تھا، لیکن ہیرا منڈی میں موجود دکاندار اور ہر وہ شخص جس کا تعلق کسی کوٹھے سے تھا، کوئی سارنگی نواز، کوئی طبلہ نواز، گھروں کے باورچی غرض جتنے افراد نے یہ ہنگامہ آرائی دیکھی تھی، ان سب کا یہی خیال تھا کہ اب تو یہ کہنا پڑے گا کہ قدرت نے ہیرا منڈی کے لوگوں کی مدد کی ہے اور ایک ایسا مددگار بھیج دیا ہے جو بظاہر صرف 5 افراد پر مشتمل ہے، لیکن شاید وہ اپنی دلیری اور بہادری کی بنیاد پر پوری بریگیڈ کا کام کر سکیں۔ گوگیا اور دلدار گھوڑے کیا منصوبے بنا کر آئے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ دونوں میں سے کس کا پلہ بھاری ہے، لیکن جب شاہ جی کی انٹری ہوئی تو سب کے باجے بج گئے۔ ایسا رعب طاری ہوا کہ پھر کسی کی کچھ نہ چل سکی۔ دلدار گھوڑا جلاد تھا، اس جلاد کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ گوگیا پہلوان کے آدمی پہلے ہی مرحلے پر شکست کھا گئے تھے اور بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ اگر اس میں کامیابی ہو جاتی تو کوثر جہاں تو گئی تھی شمشیرہ بیگم کے ہاتھ سے، لیکن شمشیرہ بیگم بھلا یہ احسان ماننے والی کہاں؟ حالانکہ بعد میں غلام شاہ نے ان سے کہا، میں کہتا ہوں شمشیرہ بیگم، آپ اسی وقت کچھ مٹھائی اور پھول لے کر شاہ جی کے پاس چلی جائیں۔ کیا؟ شمشیرہ بیگم اچھل پڑیں۔ اتنا تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو شمشیرہ بیگم، بچا لیا انہوں نے اس دن کوثر جہاں کو، ورنہ لے گیا تھا۔ تم تو پاگل ہو گئے ہو غلام شاہ، پاگل پن کا علاج کون کرے تمہارا؟ ارے میں کہتی ہوں شاہ جی نے میرے کلیجے میں خنجر کھونپا ہے، اس کا تمہیں کچھ خیال نہیں ہے؟ ہائے نعمان فضلی کا غم بھلائے نہیں بھولتا، ابھی ملا ہی کیا تھا ان سے، راوی کنارے والی کوٹھی مل جاتی تو کیا ہی بات ہوتی، سب لٹ گیا، سب چھن گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جا کر اس موئے کا شکریہ ادا کروں، مگر اس سلسلے میں تو سارا قصور اکرام کا ہے، اور اکرام کو بگاڑنے میں کس کا قصور ہے؟ شمشیرہ بیگم ناک چڑھا کر بولی، واہ الگ بات ہے، شاہ جی اسے پکڑ کر تو نہیں لے جاتے، وہ خود ان کے پاس جاتا ہے، روک لے اسے اور پیٹ میں چاقو اتروا لوں؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ فضلی کے بارے میں کیا کیا جائے، کیسے ان سے ملیں؟ ہائے ہاتھ آئی دولت کا ڈھیر کیسے نکل گیا؟ اس سلسلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے کوثر جہاں کے۔ کوثر جہاں بھی اب کچھ نہیں کر پائے گی غلام شاہ، کرموں نے اسے بھی مجبور کر دیا ہے، بات تو کریں۔ غلام شاہ نے کہا اور پھر آہستہ آہستہ شمشیرہ بیگم کو کچھ بتانے لگا۔ بات شاید شمشیرہ بیگم کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ حاجو کو بلایا اور مٹھائی کا ایک ٹوکرا منگوا لیا، مٹھائی جگہ جگہ تقسیم کی گئی، پھر وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر مٹھائی کوثر جہاں کے کمرے میں لے کر داخل ہو گئی۔ کوثر جہاں تسنیم کو کپڑے پہنا رہی تھی اور غزالہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ کوثر منہ کھولو ذرا، شمشیرہ بیگم نے مٹھائی کی ڈلی انگلیوں میں دبا کر کہا، کیا ہے اماں؟ مٹھائی ہے، نیاز دلائی تھی داتا صاحب کی، اب کالے بکرے قربان کروں گی، اللہ نے میری بچی کو آفت سے بچایا ہے۔ پھر انہوں نے غزالہ سے کہا، غزالہ جاؤ تسنیم کو باہر لے جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ غزالہ معنی خیز انداز میں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ شمشیرہ بیگم نے کہا، کوثر نعمان فضلی کے بارے میں کچھ سوچا تم نے؟ میں کیا سوچوں اماں، وہ کوٹھی تم نے دیکھی تھی وہ جو تمہارے لیے بنوا رہے تھے؟ ہاں دیکھی تھی بیٹی، کیا اسے ہاتھ سے جانے دو گی؟ تو میں کیا کروں اماں؟ ٹھنڈے دل سے ایک بات بتاؤ بیٹی، کیا اکرام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا؟ کوثر جہاں تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گی اماں۔ ہاں بیٹی، ساری عمر ایسے ہی تو گزار دی ہے، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں اکرام کے بارے میں، بس اتنا ہی کہیں گے کہ اولاد کسی کی بھی ہو مگر پیدا تو کوٹھے پر ہوا ہے۔ آج وہ ماں کے رستے کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر اسی ماں کی کمائی تو خون بھر کر دوڑ رہی ہے اس کی رگوں میں، اور پھر وہ ہے ہی کتنے برس کا؟ ماں کو پیشے سے روکے گا تو کیا کھلائے گا اور اسے کہاں رکھے گا؟ بس یوں سوچو، اس کے ذہن میں بری سوچیں ڈال دی گئی ہیں بیٹی، جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی اپنی سوچ نہیں ہے، تو پھر بس کیا کہوں، اللہ کی مار پڑے اس پر، مرتے وقت کم بخت کو پانی نصیب نہ ہو، بچے
کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ وہی زہر کی پڑیا ہے بیٹی، وہی زہر کی پڑیا ہے۔ شرم کرو اماں، کچھ شرم کرو، خدا نے تم سے تمہاری شرم بھی چھین لی ہے۔ یہ ہے اس کے احسان کا بدلہ۔ ارے اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے، وہ چاہتا کیا ہے تو یہ تو کچھ پتہ چلے۔ 10-20 ہزار پہ لینا ہیں تو لے کر ہماری جان چھوڑے۔ آخر وہ یہ احسانات کیوں کر رہا ہے ہم پر؟ میں تو بڑی پریشان ہوں، آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ دفتن ہی کوثر جہاں کے چہرے کے نقوش بدل گئے، ایک عجیب سی سنجیدگی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اس نے کہا، اس کی ایک ہی ترکیب ہے اماں۔ کیا؟ شمشیرہ بیگم چونک پڑی۔ اکرام کے باپ کو تلاش کرو اور اس کے حوالے کر دو اسے، سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ کوٹھے کی دولت کوٹھے پر رہے گی اور وہ جس کی دولت ہے اس کے پاس چلا جائے گا۔ کوثر جہاں نے شمشیرہ بیگم کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور شمشیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہو تم، واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو پھر کب یہ کام شروع کر رہی ہو اماں؟ بس اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تم یوں کرو کہ نعمان فضلی کو ایک ایسا خط لکھ دو کہ کھینچے چلے آئیں، بس وہ کوٹھی مل جائے ہمیں، اس کے بعد بھاڑ میں جائیں۔ ان جیسے بہت سے آتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اماں، تم ادھر وہ کام کرو، ادھر میں کرتی ہوں۔ اسی وقت غزالہ واپس آئی اور بولی، اماں کچھ مہمان آئے ہیں۔ اس وقت کون ہے؟ کیا نعمان فضلی؟ شمشیرہ بیگم نے اچھل کر کہا، نہیں بالکل نہیں، وہ اصل میں رحمت خان صاحب ہیں۔ رحمت خان وہ جو شاید نواب شاہ سے آتے ہیں۔ ارے بار پڑے ان کے منہ پر، چلو بلاؤ دیکھتے ہیں کیوں آئے ہیں، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور غزالہ تسنیم کو کوثر کی آغوش میں دے کر باہر نکل گئی۔ شمشیرہ بیگم یاد کرتی رہیں کہ رحمت خان کون تھے۔ بہرحال اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی پرانے جاننے والے ہی ہوں گے۔ باہر نکل آئیں تو رحمت خان کی صورت تک یاد نہ آئی، لیکن اسی طرح صدقے واری ہونے لگیں جیسے رحمت خان سے پرانی دوستی ہو۔ کتنا بدل گئے ہیں آپ خان جی، اور کتنے عرصے بعد آئے ہیں، یاد کر کے آنکھیں بھی دھندلا گئیں۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ بس شمشیرہ بیگم ٹھیک ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ سائی آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے اتنے عرصے یاد تو رکھا۔ اس وقت ہم آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئے ہیں۔ سر آنکھوں پر، بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ نواب شاہ کے خیر بخش حضوری کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیجئے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کو کون نہیں جانتا؟ ویسے ذرا کچھ ذہن سے اتر گئے ہیں۔ بس جی گوٹ حضوری جا کر دیکھیں، حیران رہ جائیں گی، ریگستان کو جنت بنا دیا ہے سائیں خیر بخش نے۔ بے شمار گاؤں کے مالک ہیں، سینکڑوں باغ اور کوٹھیاں ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے موسیقی سے عشق کرتے ہیں، ایک نکتہ پسند آ جائے تو لاکھوں لٹا دیں۔ بڑی شان ہے آپ کی دعا سے، آپ کی اس محبت کرنے والے سے بڑی اچھی دوستی ہے۔ اصل میں چھوٹے سائیں مراد بخش سخت بیمار ہو گئے تھے، اب ٹھیک ہوئے ہیں۔ ان کا جشن صحت منایا جا رہا ہے، پاکستان بھر سے گانے والیاں اور رقاصائیں بلائی جا رہی ہیں۔ میں ایک بار ادھر آیا تھا اور میں نے کوثر جہاں کی آواز سنی تھی، بس ذمہ داری لگا دی گئی میری کہ سائیں رحمت اگر کوثر جہاں شریک نہ ہوئی تو کچھ بھی نہ ہوا، تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لمبا فاصلہ طے کر کے لاہور آ گیا۔ 1 ہفتے کا جشن ہے، جو مانگیں گی وہ ملے گا۔ 1 ہفتہ؟ شمشیرہ بیگم سچ مچ پریشان ہو کر بولیں، 1 ہفتہ تو بہت ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ 2 لاکھ روپے ہیں، پرسائی کے طور پر بھجوائے ہیں شاہ جی نے، آپ یہ رکھ لیں، اور یہ سمجھے پرسائی بھی نہیں ہے، یہ تو بس پان دان کے لیے ہے۔ ارے روپیہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، اصل قیمت تو قدردانی ہوتی ہے۔ بھلا پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ ارے کوئی ہے غلام شاہ حاجو، مہمان آئے ہیں کچھ لاؤ۔ بہرحال مہمانوں کے سامنے شربت وغیرہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد رحمت خان سارے معاملات طے کر کے تاریخ وغیرہ طے کر کے اٹھ گئے۔ شمشیرہ بیگم کہنے لگیں، بس کیا کیا جائے شاہ جی، یہ کوٹھے اسی لیے تو ہوتے ہیں جسے دیکھو اپنا شوق پورا کرنے آتا ہے، 2 داری گائے کے سینگ بھی سہنے پڑتے ہیں۔ کچھ جانتے ہو خیر بخش حضوری کے بارے میں؟ ہاں کیوں نہیں، نواب شاہ اور اس کے آس پاس کی بہت بڑی شخصیت ہیں، کئی بار الیکشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں، ایک بار کوئی بڑے سرکاری عہدیدار بھی رہ چکے ہیں، زمینداری تو کمال کی ہے۔ کوثر کے معاملے میں ذرا سی الجھی ہوئی ہوں،
ان دنوں بڑی سرکشی آ گئی ہے دماغ میں۔ شمشیرہ بیگم نے دانت پیس کر کہا، تم نے داؤ بھی تو ایسا مارا ہے۔ شمشیرہ بیگم کے چاروں خانے چت ہو گئی ہے۔ تم ایک کام کرو غلام شاہ، تمہیں یاد ہے بہت عرصہ پہلے، بہت سال گزر گئے، تم سمجھ لو کہ 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ایک تماش بین آتے تھے ہمارے یہاں۔ ہاں شاید ظہیر الدین نام تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ظہیر الدین ہی اس لڑکے کو لے کر آئے تھے، اس کا نام مجھے یاد نہیں۔ عورت ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ مجھے اچھی طرح اکرام کا چہرہ یاد ہے، اسی لڑکے کا ہم شکل ہے، مطلب یہ کہ اسی کی اولاد ہے۔ کہیں سے ظہیر الدین کو تلاش کرو، بات بہت اچھی ہو جائے گی۔ ویسے میں سوچتی ہوں کہ آ کر کسی کا نام ضرور بتاؤ کسی وقت کوثر جہاں کے سامنے، اور یہ ظاہر کرو کہ ہم لوگ بڑی تندہی سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو اب آپ ظہیر الدین کو تلاش کریں گی جو آپ کو اکرام کے باپ کا پتہ دے۔ اچھا بھی ہے، لے جائے ہاک پڑے کو، پاپ کٹے گا۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں کوشش۔ ویسے بچے کا باپ مل بھی گیا تو ایک بات بتائیے، کیا ماں بھی اس کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کرے گی؟ شمشیرہ بیگم ایک دم چونک کر ساکت ہو گئی تھی، کچھ دیر تک خاموش رہیں اور پھر اس کے بعد پرخیال انداز میں بولی، کہتے تو ٹھیک ہو، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا۔ سمجھ لیں ہاتھ ملتی رہ جائیں گی شمشیرہ بیگم، میری بات مانو تو اکرام کو برداشت کرو، تمہارا پورا مستقبل کوثر سے وابستہ ہے، اسے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اکرام کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ ہائے مگر اس کنجر کا کیا کروں جس کا نام رب نواز ہے، اسی نے کیا چکر چلا رکھا ہے، دیکھو ذرا اکرام کیا بن گیا ہے، کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔ بن رہا ہے تو بننے دو، چاقو باز بنے گا، بدمعاشی کرے گا، 2-4 قتل کر کے جیل چلا جائے گا یا پھانسی ہوگی، تمہارا کیا بگڑے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے کلیجے میں جو چھری گھونپی ہے اس نے، اس کے زخم کو کیسے بھولوں؟ اگر اسے رب نواز کا سہارا نہ ہوتا تو اس کی مجال تھی کہ اس طرح سے فضلی کے سامنے کھڑا جا ہوتا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ترکاری کاٹنے کا چاقو بھی ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا۔ یہ سب اسی شاہ جی کا کیا دھرا ہے۔ ہائے شاہدرے والی کوٹھی کو تو میں نے کبھی بھی نہیں بھول سکتی، راتوں کو خوابوں میں دیکھتی ہوں اسے۔ ارے کیا نقصان کر دیا اس نے میرا۔ ایک بات بتاؤں، پوری پالیسی بدل دو، اکرام سے محبت کا اظہار کرو۔ کیا؟ شمشیرہ بیگم کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ہاں پالیسی شمشیرہ بیگم، اکرام سے محبت کا اظہار کرو، کوثر جہاں نرم پڑ جائے گی، وہی کوشش کر کے نعمان فضلی کو دوبارہ اپنی مٹھی میں لے سکتی ہے۔ اس بارے میں اس سے بات تو ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک طرح کی شرط رکھ دی ہے کہ پہلے اکرام کے باپ کو تلاش کر کے اکرام کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور تم تیار ہو گئیں؟ غلام شاہ ہنس کر بولا، ہاں وعدہ تو کر لیا ہے میں نے۔ وہ تم سے زیادہ چالاک ہے شمشیرہ بیگم، خیر تم بھی اسی چالاکی سے کام لو، اور خان نواب شاہ جانے کی تیاریاں کرو۔ یہ جو پیغام آیا ہے تمہیں، خضوری خاندان کا بہت بڑے لوگ ہیں، یہ سمجھ لو نعمان فضلی سے بھی بڑی پارٹی نکلے گی۔ ارے سچ کہہ رہے ہو، جھوٹ بولنے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ شمشیرہ بیگم، ظاہر ہے میری بھی روزی یہیں سے ہے، تو پھر یہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ بس تھوڑی سی مٹھائی اور کچھ خار پھول لے کر شاہ جی کے پاس چلی جاؤ، کوثر جہاں پر اچھا اثر پڑے گا۔ ارے میرے مولا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کل ہی کی بات ہے غلام شاہ، محلے میں اسی کے خلاف باتیں کرنے گئی تھی، لوگ کیا سوچیں گے؟ بس جو بھی سوچیں، تم سمجھتی نہیں ہو، سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ تم ذرا ان سیاست دانوں کو دیکھو جو ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، کوئی دین ایمان کا نہیں ہوتا، بس ان کا جس سے زیادہ دشمنی ہے کل اسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوں گے۔ بس میری تو یہی رائے ہے کہ تم یہی کام کرو۔ شمشیرہ بیگم خود بھی بہت چالاک خاتون تھی، چنانچہ انہوں نے حاجو سے مٹھائی کے ڈبے اور پھولوں کے ٹوکرے منگوائے، اور اسی کے ساتھ ہی پھولوں کے ہار بھی اور پھلوں کے ٹوکرے، اور یہ ساری چیزیں لے کر ایک تھال میں رکھ کر کوثر جہاں کے پاس پہنچ گئی۔ خیریت اماں، یہ سب کیا چکر ہے؟ بس بیٹا، دن رات تم سب کی بہتری کے لیے سوچتی رہتی ہوں۔ دیکھو زندگی کی انتہا تو موت ہی ہے، میں سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ جاؤں کہ انہیں کبھی تکلیف نہ ہو، ورنہ اپنا کیا ہے، آج مرے کل دوسرا دن۔ کوثر جہاں شمشیرہ بیگم کی رگ رگ سے واقف تھی، سمجھ گئی کوئی اہم مسئلہ ہے، سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھتی رہی تو شمشیرہ بیگم نے کہا، کے لیے ہمیشہ دل میں کینہ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ تم جانتی ہو،
بس مجھے تو بچے کے بگڑنے پر افسوس تھا، مگر وہ دیکھو کم بخت گھوڑا آ گیا، نہ جانے وہ کیا سے کیا کر دیتا۔ ایسے موقع پر شاہ جی نے ہی ہماری مدد کی، ان کا یہ احسان بھولا تو نہیں جا سکتا۔ میں شروع سے ہی ان کی مخالفت کرتی رہی ہوں، چنانچہ اب کس منہ سے ان کے پاس شکریہ ادا کرنے جاؤں؟ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ذریعے اپنے شکریہ کے جذبات ان تک پہنچا دوں۔ یہ چیزیں ان کے پاس لے جاؤ، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دو۔ کوثر جہاں ایک لمحے کے لیے چونک پڑی، دل تو اس کا بھی یہی چاہتا تھا کہ جا کر شاہ جی کے قدموں سے لپٹ جائے۔ شاہ جی تو اس کے لیے ایک ڈھال بنتے جا رہے تھے، کیا کچھ نہ کیا تھا انہوں نے، وہ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ کہتی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں بیٹا، جس نے احسان کیا ہو اس کا احسان ماننا ضروری ہے۔ اکرام کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ بس یوں سمجھ لو سر درد سے مصروف ہو گئی ہوں اور معلومات حاصل کر رہی ہوں۔ شمشیرہ بیگم نے جان بوجھ کر ظہیر الدین کا نام نہیں لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کوثر جہاں ظہیر الدین کی تلاش میں لگ جائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری نئی قسط اور اس کا نمبر ہے 9۔ امید ہے آج ہماری جو آج کی ایپیسوڈ ہے اور اس سے پہلے بھی جتنا ناول آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ دوستوں کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہے اور کون سا نیا ناول یا کون سی نئی چیز آپ ہمارے اس چینل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے انداز میں مزید بہتری لا کر آپ کے لیے اچھا سے اچھا کانٹینٹ لے کر آئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ۔